السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. اللهم فقهنا في الدين. چلے انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ ہود آیت نمبر 6 سے 14 تک پہلے اس کی تلاوت دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں اس کا لفظی ترجمہ اور اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل کویشچن آنسر کے ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ہاں چلے سمیرہ تلاوت شروع کیجئے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسوه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله
من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و اخلاصک و صالح عملک. الحمدللہ اتنی پیاری آواز میں ہم لوگوں نے ابھی تلاوت سنے. ابھی آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کا ورڈ ورڈ ٹرانسلیشن اور اس کی مزید معلومات. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت ڈالے اور عمل میں برکت ڈالے، نیک اور صالح اعمال میں برکت ڈالے. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ابھی وہ پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد میں پھر وہ اسکرین پر لائیے تفسیر جو لکھی ہوئی جو معلومات ہے اس آیت کے بارے میں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابۃ، نہیں کوئی جاندار، فی الارض زمین میں، الا مگر علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے، رزقھا رزق اس کا، ویعلم اور وہ جانتا ہے، مستقرھا ٹھکانہ اس کا، ومستودعھا اور سپرد کرنے کی جگہ اس کی، کل فی کتاب مبین سب کا سب ایک کھلی کتاب میں ہے. اب اس کی تفسیر ہم لوگ دیکھتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. دیکھیں آپ کے ساتھ، آپ اسکرین پر نظر رکھیے، آپ کو ساتھ ہی ساتھ دیکھنے بھی ملے گا، اور آپ اس کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ابھی بھی ساتھ ہی ساتھ دیکھتے رہیے. انشاءاللہ بہت آسانی ہوں گی جب ہم لوگ دیکھیں سارے اپنے سینس یوز کرتے ہیں نا اسٹڈی کے لیے، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اپنی آنکھیں بھی لگا رہے، آنکھوں سے دیکھ رہے، کانوں سے سن رہے، زبان سے پڑھ بھی رہے، تو انشاءاللہ وہ بہت جلدی یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی، اور آپ لوگوں کو اس کو یاد کرنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں اور یاد رکھنے میں آسانی ہوں گی انشاءاللہ. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں اس آیت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رزاقیت، یہ جو آیت ہے نا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم، یا جس کا رزق جو ہے وہ، یعنی ہر ایک کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کے رزق کو اور اس کو پہنچاتے بھی ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رزاقیت اور وسعت علم، کیا ہے رزاقیت، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر رازق ہے، اور وسعت علم کی صفات بیان کی گئی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ زمین پر چلنے والے ہر مخلوق، چاہے پھر وہ انسان ہو، جنات ہو، چرند پرند ہو، کیڑے مکوڑے ہو، زمین پر رہنے والے کیڑے مکوڑے ہو، یا ہوا میں اڑنے والے کوئی بھی پرندے ہو، یا پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، یا کوئی بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق کو بھی جانتا ہے، اور رزق کا پہنچانا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. اور رزق جو ہے وہ صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے گا، بلکہ ان کی تمام جو ضروریات کی چیزیں ہیں نا، وہ سب کس کے ذمے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، چاہے پھر وہ مومن ہو، کافر ہو، فرما بردار ہو. اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کو بھی دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے. ایسا نہیں کہ بس فرما بردار کو تو مل رہا ہے یا مومنوں کو مل رہا ہے اور کافروں کو نہیں، ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے سبحان اللہ. اور ہر ایک یعنی صرف انسان ہی نہیں، بلکہ کیڑے مکوڑے ہر سمندر کے گہرائیوں میں تک جو ہے نا، ان کو بھی رزق پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. تو حالانکہ ہم لوگ تو یعنی انسان اتنا علم حاصل کر چکا، اس کے باوجود بھی یعنی علم کا جو ہے وہ دن بہ دن اتنی ترقی ہو رہی ہے تعلیمات میں، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک تو انسان نے جو زمین پر بسنے والی جو مخلوق ہے نا، ان کے تو ناموں کا بھی پتہ نہیں ہے انسان کو. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو دیکھے کہ نام نہیں بلکہ ہر چیز کو، ہر ایک مخلوق کو بھی جانتے، اور ان کے رزق کو بھی ان تک پہنچاتے، ان کی ضروریات کو بھی پورا کرتے الحمدللہ. اور پھر یہی کہ یعنی اس کا جو ذکر ہے سورہ الذاریات آیت نمبر 58 میں بھی آتا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو قوت المتین، کہ بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا اور حفاظت کرنے والا ہے. تو رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور پھر رزق کے معنی کیا ہے؟
رزق میں یعنی صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں آتی کہ صرف جو ہم لوگ کھانا پینا کھاتے ہیں وہی صرف رزق ہے، نہیں، رزق جو ہے وہ عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچائے، اور رزق میں جو ہے وہ صرف غذا نہیں بلکہ لباس ہو، سواری ہو، رہنے کے گھر ہو، اور یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ رزق جو ہوتا ہے وہ مادی رزق بھی ہوتا ہے اور روحانی رزق بھی ہوتا ہے، تو پھر غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں ہے، ذہانتیں ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ رزق ہے۔ اور سب سے افضل رزق کیا ہے؟ جو ایمان ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا نا الحمدللہ، تو یہ جو ایمان ہے اور پھر یہ جو علم ہے جو ہم لوگ حاصل کر رہے، تو یہ بھی جو ہے وہ سب سے بہترین اور افضل رزق ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو اس مجلس میں بٹھایا تاکہ ہم لوگ اس کے ذریعے علم حاصل کریں اور علم کے مطابق عمل کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ تو یہ ساری چیز جو ہے وہ کس میں آتی ہے؟ رزق میں۔ اور اللہ تعالیٰ، اور یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے رزق، یعنی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ رزق کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ذمے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور پھر جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ بھی جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اب یہ ہے کہ یعنی ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس روحانی رزق بھی ہو زیادہ، روحانی رزق یعنی ہم لوگ دیکھیں نا، ایمان ہے، علم ہے، اور دل کو سکون جو ملتا ہے وہ ہے، وہ بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اور اسی طرح مادی رزق میں بھی بہت سی چیزیں، اپنے جو گھر ہے، اپنے جو شوہر ہے، اپنی اولاد ہے، سارا یہ رزق ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے رزق میں اور برکت ڈالے ہیں نا، تو اس کے لیے ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارے رزق میں جو ہے وہ کشادگی ہو۔ تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ یعنی رزق کی کشادگی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں پوائنٹس دیکھیے آپ لوگ۔ پہلے نمبر پر سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، جس طرح سے قرآن میں جو آیت آتی ہے اس سے ہم کو دلیل ملتی ہے، وَمَن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا یحسب، یعنی اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کریں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے، تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گا کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ ہم جا کے کمائیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ کہیں سے بھی وہ ہمارے لیے رزق کا انتظام کرے، سبحان اللہ۔ یعنی مال و دولت بھی رزق ہے اور باقی تمام بھی چیزیں جو ہے وہ اطمینان، دل کا سکون، وہ بھی، اور جو کچھ یعنی ہم لوگوں کو ملنے والی چیزیں، فائدے دینے والی چیزیں، وہ ساری چیزیں رزق ہے۔ تو یہ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ پھر سیکنڈ ہے حلال رزق کے لیے دعا۔ حلال رزق کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں کرنا چاہیے، اور ایسی بہت سی دعائیں، یہ جو چھوٹی سی دعا جو ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافینی وارزقنی، ہے نا، تو دعائیں کرنا چاہیے۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سی دعائیں ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح رزق کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ بھی کرنا چاہیے، تبھی تو اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ جو نہیں خرچ کریں گا تو کہاں سے اس کو رزق ملے گا؟ کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے، انفق ابن آدم ينفق علیک، کہ اے ابن آدم خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ تو ہمیں خرچ کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کا رزق جو بھی دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے تو تعلیم بھی ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور دیں گا، مال خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اور دیں گا، جو بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، جو بھی آپ کی صلاحیت ہے آپ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور عطا کریں گا۔ پھر چوتھا اس کا جو ہے رزق کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ اور اس کی دلیل ہم لوگوں کو کہاں سے ملتی ہے؟ اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرتے جیسا کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے، وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، یہ بہت بار آپ لوگوں نے سنے بھی ہوں گے، ہاں، اور یہ پتہ بھی ہوں گی یہ حدیث۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چاروں کام کرنے کی، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی رزق کی کنجیاں ہے اس کو اختیار کرنے کی، اور بھی بہت سی ہیں، مگر یہاں صرف ہم لوگ ان چار کو دیکھتے ہیں، اوکے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے جو ہے وہ رزق پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی اللہ کے ذمے ہے رزق پہنچانا۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے مستقرها یعنی ٹھکانہ اس کا، قرارہ اور مستودعها اور سپرد ہونے کی جگہ، یعنی اللہ تعالیٰ رزق دینے پر بھی قادر ہے، رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہر ایک پہلے یہ لفظی ترجمہ پہ آئیے، یہاں دیکھیں مستقر روٹ ورڈ ہے، قاف را را، قرار کی جگہ، وہ جگہ جہاں کسی نے اس دنیا میں زندگی کا اکثر حصہ بسر کیا، یعنی انسانوں کے لیے رہنے یعنی انسانوں کے گھر، اور پرندوں کے لیے کیا گھونسلے، اسی طرح جانور یا جو بھی مخلوق جہاں بھی رہتی ہے، تو جو جہاں رہتا ہے وہ مراد ہے سے، یعنی اور اس میں ایک مانی ماں کی جو رہتی ہے نا، جہاں بچہ پیدا ہونے سے پہلے رہتا ہے، تو وہ بھی اس نے بعض نے اس سے مراد لیا ہے۔ اور پھر اسی طرح نیکسٹ جو ہے مستودع ہے، تو اس سے کیا مراد ہے، یعنی کہ سونپے جانے کی جگہ، مستودع یعنی اس گودام کو بھی کہتے ہیں جہاں کوئی چیز ذخیرہ کی جاتی ہے یا امانت حفاظت سے رکھی جاتی ہے۔ کیا ہے مستودع کا معنی، کہ وہ جگہ جہاں امانتیں، اب وہ ذخیرہ نہیں بھی لکھیں گے اور یہ امانتیں بھی اگر یاد کریں گے نا تو بھی کافی ہے، امانتیں حفاظت سے رکھی جاتی ہے۔ تو یہ اپنا جسم بھی، یعنی جو جب مرنے کے بعد جہاں ہمیں دفن کیا جاتا ہے نا، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، مستودع، یعنی کہ سونپے جانے کی جگہ، یعنی مرنے کے بعد جو ہمارا ٹھکانہ ہوگا نا، جہاں مرنے کے بعد جانے والے، تو اس کو مستودع کہا گیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مخلوقات کو رزق ہی نہیں پہنچاتا ہے، رزق اس کے ذمے نہیں ہے، بلکہ وہ ہر ایک کے جو ہے وہ ٹھکانے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک کویشچن ہے آپ لوگوں سے، آپ سوچئے اور اس کا آنسر انشاءاللہ ہم کل دیں، نہیں آپ لوگوں سے ہم پوچھیں گے، یا تو آج اگر وقت ملتا ہے تو آج، یا تو پھر کل انشاءاللہ۔ اوکے، کویشچن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے جب رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، تو پھر بعض لوگ جو ہے وہ، یعنی چاہے انسان ہو یا جانور ہو، تو بعض لوگ بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں؟ اس پر آپ بھی سوچئے۔ یہ ابھی یہاں بیان نہیں کیا ہم نے یہ بات، مگر یہ اپنے جنرل نالج کے لیے۔ اوکے، تو آپ بھی سوچئے اور ہم بھی سوچیں گے انشاءاللہ، پھر کل اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے کلاس شروع ہونے سے پہلے انشاءاللہ۔ اوکے، پھر آگے دیکھتے ہیں کہ یعنی کیا اس میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات، جتنی بھی مخلوق ہے دنیا میں، سب مخلوقات کے رہنے اور دفن ہونے کی جگہ معلوم ہے، اور یہ سب جو ہے نا، یہاں دیکھیں آیا ہے کلو فی کتاب مبین، کیا یہ سب باتیں جو ہے وہ کس میں ہے، کتاب مبین، یعنی کیا، لوح محفوظ میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے یہ ساری چیزیں، کتنے جانور ہے، کتنے انسان ہے، کون کہاں، کس کا رزق کتنا ملنے والا ہے، اور کسی کے رزق کے بارے میں، اور کہاں رہنے والے ہیں، وہ سب جو ہے وہ تمام انسانوں کے نام اور سب کچھ جو ہے وہ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے روزی پہنچانے پر، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے لیے روزی پہنچانے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ چلے، یہ آیت آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے؟ آیت نمبر 6۔ الحمدللہ میم۔ الحمدللہ، جی الحمدللہ۔ جب ہم لوگ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے وقت میں برکت ڈالے، تو جب ہو جائیں گا تو پھر انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں ہم کویشچن کریں گے، اور ان کیس اگر کسی وجہ سے کویشچن آج نہیں کر سکے تو کل ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ تعالیٰ اپنے وقت میں برکت ڈالے۔ پھر آگے ہم لوگ آتے ہیں 7 آیت پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ، اور تھا اس کا عرش، عَلَى الْمَاءِ پانی پر، لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ وہ آزمائے تم کو، ایکم کون سا تم میں سے، احسن عملا زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے، زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے، اللہم اجعلنا منہم، وَلَئِن قُلْتَ، اور البتہ اگر تم کہتے، انکم بے شک تم، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہو، من بعد موتی موت کے بعد، لیقولن البتہ ضرور کہیں گے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا۔ اب یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اس آیت میں جو ہے وہ پھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یہاں بھی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین قدرت، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ترین قدرتوں کا مالک ہے۔ جس طرح سے پہلے آیا نا، پہلے کیا بات آئی تھی، رزق اللہ کے ذمے ہے، ہر ایک مخلوق کو رہنے کی اور سونپے جانے کی جگہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم قدرت کا مالک ہے۔ اسی طرح اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے، یعنی یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو آسمانوں اور زمین
اور کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں جو ہے وہ پیدا کیا. اور یہ جو ہے نا کہ اس کی دلیل کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں تخلیق کی، یعنی کہ اتوار سے تو جمعہ تک یہ 6 دن ہو گئے نا، 6 دنوں میں پیدا کیا. اور یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ مضمون پہ ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے. کون سی سورہ میں؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 54. اسی طرح ابھی ہم لوگوں نے لاسٹ ابھی جو اپنی سورہ 11 پارہ میں سورہ یونس آیت نمبر 3 اس میں بھی اس کا ذکر ہوا. اور پھر انشاءاللہ آگے بھی ایسی بہت سی آیت آئیں گی جس میں اسی کے بارے میں یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں ذکر آئیں گا انشاءاللہ. تو پھر یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دن تھے تو یہ دن کیا یہ اپنے جو دن ہے جیسے یہ آج کل کے جو دن ہے اپنے دن ہے وہ دن کے مانند ہے، یا پھر اس کا ہر ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یعنی یہ ہم نے کہاں سے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 سال کے برابر ہوگا ایک دن یعنی اللہ تعالیٰ کا؟ تو اس کا ذکر قرآن سے ہی ہم لوگوں کو ملتا ہے. سورہ حج آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یعنی ترجمہ ہے تمہارے رب کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی یہ جو 6 دن ہے نا تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اپنے جو دن ہے اسی طرح کے دن ہوں گے، یا تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر کا دن ہوگا جیسے کہ یہ آیت سے ہم لوگوں کو دلیل ملتی ہے نا. اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش کی تو بات ہو رہی ہے نا کہ یہ جو ہے وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا. اور جب اور یہاں بات آئی نا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا. تو یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ تو ایک تو یہ آیت سے ہم لوگوں کو دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. اور اسی طرح اس حدیث سے ہی بھی ہم لوگ کو دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے یعنی زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے پانی پر تھا. یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیر کو آسمان اور زمین کی پیدا فرمانے سے 50,000 سال پہلے، دیکھیں ہم لوگوں کی تقدیر کب لکھی گئی ہے؟ 50,000 سال پہلے لکھ دیا. اور فرمایا یعنی آگے کی حدیث کا حصہ کیا ہے؟ اور فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. یعنی 50,000 سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا. تو سبحان اللہ، یعنی زمین اور آسمان کی تخلیق کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا. اس آیت سے بھی ہم لوگوں کو دلیل ملتی اور اس حدیث کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو دلیل ملتی ہے. اور پھر آگے دیکھیے یہاں تک سمجھ میں آئی آیت آپ لوگوں کے؟ ہاں الحمدللہ. جی میم الحمدللہ. الحمدللہ. پھر آگے دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیوں یعنی یہ سب کیوں بنایا، زمین یا آسمان یہ سب کیوں بنایا؟ تو اس کا ذکر یہاں ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے کہ کون ہے تم میں سے جو بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. یعنی یہ ساری جو چیزیں بنائی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے، سورہ بقرہ میں ہم لوگ یہ آیت پڑھ چکے کہ جس نے تمام چیز پیدا کی. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، تمہارے لیے یعنی ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی. جو کچھ زمین میں ہے نا ساری چیزیں اور آسمان میں وہ ساری چیزیں کس کے لیے پیدا کی؟ ہمارے لیے. اور ہمیں کیوں پیدا کیے؟ تو یہاں اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے. یعنی ہمارا امتحان ہو رہا ہے آپ کا اور ہمارا، ہم لوگ ابھی امتحان لکھ رہے. کل جو ہوا نا آپ کا امتحان، تو آج بھی جو ہم امتحان لکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. تو دعا کیجیے جلدی سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ بہت اچھے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا. اور یہاں دیکھیں یہاں جو بات آئی ہے نا احسن عملہ کہا گیا ہے، یعنی بہت اچھے عمل کون کرتا ہے. ایسا نہیں ہے یہاں کہا گیا ہے کہ اکثر عملہ کہ بہت زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ زیادہ زور کس پہ دیا گیا ہے؟ احسن عمل پر، یعنی کون بہت زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. یعنی
اچھے عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں کہ کون اکثر یعنی کہ بہت زیادہ عمل کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عمل کوئی بھی ہو اگر اس میں نیت خالص ہو تو وہ چھوٹا سا بھی عمل جو ہے وہ اس کا بہت بڑا اجر ہے. اور اگر عمل بہت زیادہ ہو اور اس کے باوجود بھی نیت اچھی نہیں ہو تو اس کا کوئی بھی وزن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اس آیت میں جو ہے وہ آیت کے اس حصے میں کیا بتانا مقصود ہے کہ ہمارے جو مقصد حیات مقصد جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بے معنی نہیں پیدا کی. دیکھیں یعنی کیا کیا پیدا کیا. وما خلق اس کا جو ذکر ہے وہ ہم لوگ کو سورہ صاد آیت نمبر 27 میں ملتا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وما نہیں خلقنا پیدا کیا ہم نے سماء والارض آسمان اور زمین وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان ہے باطلا ایسے ہی نہیں پیدا کیا کہ کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا. اور اسی طرح سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. افحسبتم کیا تم گمان کرتے ہو کہ انما بے شک ہم نے خلقناکم پیدا کیا تم کو عبثا ایسے ہی، عبثا یعنی ایسے ہی بیکار کہ بس اپنی مرضی سے جاؤ اپنی مرضی سے رہو سو کھاؤ پیو آرام کرو اور باتیں کرو اور آ جاؤ واپس. نہیں، عبثا بیکار نہیں پیدا کیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور بے شک تم کو ہماری طرف آنا ہے. یعنی آنا ہے پھر کیا ہے؟ حساب دینا ہے نا. اور کیا حساب دینا ہے کہ کون ہے جو ہم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے. اب کوشچن آتا ہے کہ احسن عمل کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی جلدی سے بتائیے احسن عمل کسے کہتے ہیں؟ بہت بار ہو چکا ہے. جو میم خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائے، اس میں لوگوں کی رضا نہ شامل ہونا. جی اور کوئی؟ جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی علمک. جلدی سے جی شاباش. اور صحیح ہے، بارک اللہ فی علمک و اخلاصک. جلدی جلدی بتائیے. قرآن اور سنت کے مطابق ہو. قرآن اور سنت کے مطابق. شاباش جی بالکل شاباش. بارک اللہ فی علمک. ہاں تو اور کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلا یہی کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، لوگوں کی رضا کے لیے نہ ہو، لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، اپنی شہرت کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہیں ہو، اور نہ ہی دنیا کا کوئی فائدہ پانے کے لیے کہ ہاں بھائی آج ہم اس کو کھلا رہے کل وہ ہم کو کھلائیں گے، آج ہم اس کو کچھ دے رہے کل وہ ہم کو دیں گی، اس کے لیے نہ ہو. بلکہ کیوں؟ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیتوں کو مرتے دم تک خالص رکھے کہ ہم لوگ جو بھی عمل دن رات جو بھی کر چکے اور کرنے والے قیامت تک مرتے دم تک اللہ کی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے لیے. اور پھر وہ جو عمل ہے وہ کس کے مطابق ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یعنی کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. اگر یہ دو شرط میں سے ایک بھی نہیں ہونا، یعنی عمل تو کر رہے ہیں مگر سنت کے مطابق نہیں ہے، تو بھی وہ بیکار جائیں گے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اور اگر عمل تو کر رہے لیکن دل میں نیت اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، دوسروں کو ہاں بھائی میری فرینڈ بہت خوش ہوں گی یا وہ مجھ سے راضی ہوں گی یا وہ تعریف کریں گی، تو پھر کچھ اس کا وزن نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ہیں. تو یہاں یہی بات آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہے، جو بھی رزق ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نیک کاموں میں احسن عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا بھی ڈر رکھنا چاہیے، جس کا ذکر آگے آتا ہے. وَلَئِن یہاں تک آپ لوگوں کو آیت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں تو آگے دیکھتے ہیں. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ الحمدللہ. وَلَئِن اور اگر البتہ قُلْتَ تم کہتے إِنَّكُمْ بے شک تم مبعوثون اٹھائے جانے والے ہو من بعد موتی موت کے بعد لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ البتہ ضرور کہیں گے الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ کہ نہیں یہ مگر کہ یہ جادو ہے. یعنی جو بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے تو پہلے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ٹھکانہ بھی بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہم لوگوں کو بتایا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی ہے یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے
تاکہ ہم لوگ اچھے عمل کر سکیں. لیکن جو بعض لوگ جو ہے دنیا میں آنے کے بعد وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ نہیں چاہتے، وہ لوگ مرنے کے یعنی لوگ جو ہے نا مرنے کے بعد جی اٹھنے کو کی بات جو ہے نا وہ سننا نہیں چاہتے یا پھر اس بات کو پسند نہیں کرتے. تو کویشچن ہے کہ لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کو کیوں نہیں ماننا چاہتے، یا ایسی باتیں سننے کہ جس میں موت کے بعد کا ذکر ہو یا قیامت کا ذکر ہو، تو ایسی باتیں کیوں سننا اور ایسی باتیں کرنا نہیں پسند کرتے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی میم، دنیا کی محبت اور دنیا کی لذت میں اتنے مگن ہیں کہ پھر آخرت کی مطلب یاد ہی نہیں. بالکل بالکل صحیح، کیونکہ دنیا کی محبت اور دنیا کی وہ خواہشات میں اتنے مگن ہیں کہ وہ آخرت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے. کیونکہ اگر آخرت کے بارے میں سوچیں گے تو پھر وہ ہے نا کہ کیونکہ کسی کو بھی یہ یعنی آخرت کے بارے میں سوچیں گے تو یہ ہے نا کہ حساب دینا ہے، تو کوئی بھی حساب دینے کو پسند نہیں کرتا ہے نا، کیونکہ کام کرنے کے بعد کسی کام کے رپورٹ دینا نا وہ سخت مشکل ہے. تو اس کے لیے یہ کوئی حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ہم کو جا کر پورا حساب دینا ہے. یعنی ابھی دن رات جو کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں نا وہاں جا کے وہ حساب دینا ہے کہ ہاں پورے دن میں کیا بات کیے تھے، کیا نہیں کیے تھے، کیا کام کیے تھے، کیا نہیں کیے تھے، کیا اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق اور نعمتیں دی تھی نا، مال ہے، اولاد ہے، جو بھی صلاحیت ہے، ان کو کن کن کاموں میں استعمال کیا تھا، تو وہ سب کا رپورٹ دینے کوئی بھی تیار نہیں، کوئی کسی کو پسند نہیں آتا. تو اس کے لیے جو ہے وہ آخرت کا انکار کرتے، یا تو وہ یعنی بات سننا نہیں چاہیے، یعنی وہ سوچتے ہی نہیں آخرت کے بارے میں، اور اگر بعض دفعہ کوئی اگر ان کو یاد بھی دلائے نا تو وہ سننا ہی نہیں چاہتے. تو یہی حال جو تھا وہ مشرکین مکہ کا تھا. کیا ہے کہ اس آیت کے اس حصے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین جو ہے وہ وبعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کے متعلق جھگڑنے کا اس آیت میں ذکر ہے، اس آیت کے اس حصے میں، کہ وہ اس کو ماننے کو نہیں تیار تھے، اور وہ کہتے تھے یہ بات تو وہی مانے گا جس پر آپ نے جادو کیا، یعنی کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کیا. یہ تو بات وہی مانے گا کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کیا، یعنی جس کا آپ نے برین واش کیا، بس وہی لوگ یہ مانیں گے کہ بھائی مرنے کے بعد زندہ ہونے والے. تو اس طرح سے وہ کہتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان مشرکوں کو یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کے بعد دوبارہ اسی طرح اٹھائے گا جیسا کہ اس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے باوجود بھی وہ قیامت کا انکار کیا. یعنی جس نے پیدا کیا تو وہ اس پر قادر ہے نا کہ پھر سے مرنے کے بعد اٹھائے. وہ کتنی دلیل ہم لوگ پیچھے آیت میں دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. تو لیکن لوگ ماننا نہیں چاہتے قیامت کا، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے، کیونکہ وہ حساب نہیں دینا چاہتے اور اپنے خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کی تخلیق کا مقصد کیا بتایا؟ پیچھے ہم لوگ پڑھے لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہے نا. یعنی دنیا میں جو ہے وہ ہم امتحان کے لیے آئے ہیں. تو جب امتحان کے لیے آئے تو رزلٹ کا دن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بتائیے. ابھی آپ لوگوں نے 11 پارا کا ٹیسٹ دیے ہوگے، اور آپ کا اگر ہم پیپر ہی نہیں دیں گے واپس کہ کتنے ملے، کیا رانگ ہے کیا رائٹ ہے، تو آپ کو صحیح ہے چلے گا؟ ہر ایک کو انتظار رہتا ہے نا کہ کب ریزلٹ ہوتا ہے. ہاں ہر ایک کو انتظار رہتا ہے. تو کیا یہ دنیا میں جب ہم آئے اور یہ امتحان ہے، پوری زندگی ہمارا امتحان ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کے بعد مرنے کے بعد اٹھائے گا. کیوں؟ تاکہ جو اچھے عمل کرتے رہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرتے رہے، ان کو جنت میں ڈال دے، اپنی رضا نصیب فرمائے اور جنت میں ڈال دے. اللہم اجعلنا منہم. اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہو اور ان کو جہنم میں ڈال دے. تو اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے. لیکن آخرت کا انکار کرنے والے جب ایسے دلائل سنتے تو کہتے کہ یہ کھلا جادو ہے، یعنی وہ کہتے کہ یہ جادو ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ سحر زدہ کہتے تھے. تو مگر ہم پر یہ اور وہ کہتے تھے کہ ہم پر یہ جادو ہے وہ کارگر نہیں ہوگا. یہاں تک آیت سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو ہم لوگ آیت نمبر 8 پر آتے ہیں انشاءاللہ. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ مرنے کے بعد یعنی لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے سے کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ سمجھ میں آئے نا، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے بعد اس کی رپورٹ دینا ان کو سخت مشکل لگتا ہے. یعنی حساب دینا جو ہے نا وہ سخت مشکل لگتا ہے، اور اپنے نفس کی غلامی انسان کرنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے بھی نہیں چاہتا کہ وہ موت کے بعد اٹھنے کے بارے میں سوچے، کیونکہ ان کو پھر اپنے نفس کی پیروی کرنے نہیں ملے گی نا.
چلے پھر آگے آیت نمبر 8 میں دیکھتے ہیں ولئن اخرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم بارک لنا فی اوقاتنا ولئن اخرنا عنہم العذاب، اور البتہ اگر اخرنا ہم ٹال دے ہم عنہم العذاب ان سے عذاب کو الی امت معدودات ایک مدت تک جو شمار کی گئی ہوئی ہے یا گنی ہوئی ہے، لیقولن البتہ ضرور کہیں گا ما یحبسو کس چیز نے روک رکھا ہے اس کو، الا خبردار، یوم جس دن یاتیہم وہ آ جائیں گا ان کے پاس، لیس مصروفن نہیں، مصروفن عنہم پھیرا جانے والا ان سے، وحاق بہم اور گھیر لیے جائیں گے، بہم ان گھیر لیں گا ان کو، ما کانوا جو تھے وہ بھی یستہزئون اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی یہاں کیا بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 8 میں کیا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو عذاب یعنی اگر مشرکین مکہ کی یہاں بات ہو رہی ہے اور جو بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد پھر سے جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے عذاب کو تاخیر کریں یعنی مہلت دے، پوسپون کرے، تو ایک مقرر مدت تک کے لیے ہی، لیکن بعد میں کیا ہے ایک مقرر مدت تک اگر ان کو ٹال دے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ما یحبسوہ یعنی کس چیز نے روک دیا ہے۔ اور سب سے پہلے یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں امتن کا لفظ آیا ہے نا، سوری امتن کے جو ہے وہ امتن جو ہے وہ اس کا سے ہے، یہ جو ہے نا اور سے ہے یعنی الف میم میم جس کا معنی ہے ارادہ کرنا، اور جو ہے وہ کس کو، ماں کو بھی کہتے ہیں نا، ماں کو بھی عمر کہتے ہیں، اور یہاں جو ہے نا اس کا معنی ہے ارادہ کرنا، یعنی ماں کو بھی کہتے ہیں، یعنی بچہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے، جب بھی اس کو یاد آتی ہے تو وہ جلدی سے کس کی گود میں جاتا ہے، ماں کے گود میں، یعنی وہ کیا ارادہ کرتا ہے، ماں کی گود میں جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ جو کا لفظ جو ہے نا وہ 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو مقررہ وقت جو کہ اس آیت میں آیا ہے، مقررہ وقت کے لیے استعمال ہوا ہے جیسے کہ اس آیت میں آیا، پھر اسی طرح ایک جو ہے وہ امتن جو ہے وہ پیشوا یا لیڈر کے لیے اس کے لیے آیا ہے لفظ، اور پھر قرآن میں ایک جگہ جو ہے وہ امتن کا لفظ جو ہے وہ دین کے لیے آیا ہے، اور چوتھا جو اس کا معنی ہے جماعت یا گروہ کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ایک مخصوص گروہ، جیسے کہ اس میں آتا ہے نا ایک جماعت یا گروہ کہ انتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم خیر امت ہو، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے۔ تو اس طرح سے 4 میننگ سمجھ میں آیا کے لیے۔ ایک ہے، کوئی بتائیں گا جلدی سے؟ جی میم، جی بتائیے جی جلدی میم سے۔ ہم بتائیں، ایک نمبر 1 ایک ہے کہ مقررہ وقت کے لیے آیا ہے، اور نمبر 2 ایک ہے کہ پیشوا یا لیڈر کے لیے آیا ہے، اور تیسرا ہے دین کے لیے، اور 4 ہے جماعت یا مخصوص گروہ کے لیے۔ جی شاباش، بارک اللہ فی علمک۔ تو یہ 4 میننگ ہے، یعنی 4 معنوں میں جو ہے وہ قرآن میں استعمال ہوا، لیکن اس آیت میں جو استعمال ہوا ہے وہ کیا، مقررہ وقت کے لیے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹالتے ہیں مقرر، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو موت کا انکار کرتے اور جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تو ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑے رکھنے والے نہیں، ان کے اوپر عذاب آئے گا، دنیا میں آئے گا، اور دنیا میں اگر بچ گئے تو آخرت میں تو ہے ہی عذاب۔ مگر یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہی کہ مقرر وقت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روک کے رکھتے ہیں عذاب کو۔ تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم ہمیں عذاب کی دھمکی دیتے ہو تو عذاب کیوں نہیں آتا، یا کیا کس چیز نے روک کے رکھا ہے۔ اور یہاں جو آیا ہے نا لیقولن یا ما یحبسوہ، یعنی کس چیز نے روکے رکھا ہے، تو یحبسوہ اس کا روٹ ورڈ دیکھیں نیچے ہے لاسٹ میں لکھا ہوا، ہاں بس روک کر رکھنا، ہاں روک کر رکھنا، بندش کسی چیز، یعنی کس چیز نے عذاب کو روک کے رکھا ہے۔ تو یہ اس کا میننگ اور اس کا روٹ ورڈ ہے، تو وہ یہ کہتے تھے۔ تو یہاں پھر کیا کہا گیا، اللہ یوم خبردار، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ یوم خبردار جس دن یاتیہم آ جائیں گا ان کے پاس، لیسا مصروفن نہیں پھیرا جانے والا اس کو۔ یہاں جو بات آئی ہے نا کہ مصروفہ، تو اس کا روٹ ورڈ ہے صاد را فا، یعنی کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف
پھیر دینا یا کسی اور چیز میں بدل دینا. مصروفہ جو ہے نا تو اس کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ سواد رافا، کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا یا کسی اور چیز میں بدل دینا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا یہاں کہا جا رہا ہے کہ جس دن عذاب آ گیا پھر عذاب کسی اور چیز سے بدلا نہیں جائے گا. وہ لوگ کہتے تھے نا کہ عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کیا ان سے کہہ دو کہ ایک بار عذاب یعنی آ گیا تو پھر عذاب کسی چیز سے بدلا نہیں جائے گا. عذاب ہی ہوگا اور عذاب ہی ہوگا. جس بات کے بارے میں وہ مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب ان کو آ کر ہی رہے گا. یعنی کسی نے اس کو یعنی کسی نے اگر روک کے رکھا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ یہ آئے گا ہی نہیں، بلکہ وہ آئیں گا اور ان کو ضرور اس کا عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا. یعنی یہ عذاب جو نہیں آ رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اس کے لیے ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہ تو مقرر وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا. لیکن جب عذاب آ جائے گا تو کوئی بھی چیز کو وہ باقی نہیں رکھے گا، کسی کو بھی یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والا ہے ان کو وہ پکڑ کے رہیں گا. تو اور یہاں آیا نا وہاں کا بھی ہم ماکانو، اور گھیر لیے جائیں گے وہ جو تھے وہ جس کا مذاق اڑاتے. کس بات کا ہم مذاق اڑاتے تھے بتائیے؟ قیامت آنے کا میم، قیامت آنے کا قیامت آنے کا مذاق اڑاتے تھے نا. جی تو قیامت کا جو مذاق اڑا رہے تو ان لوگوں کو جو ہے وہ گھیر لینے والا ہے. تو یہاں تک آیت سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے ہاں؟ تو آگے ہم لوگ آیت نمبر 9 اور 10 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 9 اور 10 ساتھ میں ہی لیں گے. وَلَئِن، اور البتہ اگر اذقنا الانسان، چکھائے ہم انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، ثم نزعناها، پھر ہم چھین لے اس کو، منہ اس سے، انہ بے شک وہ، لیئوس کفور، البتہ مایوس ہونے والا ہے، کفور شدید ناشکرا. وَلَئِن، اور البتہ اگر اذقناہ، چکھائے ہم ان کو، نعمت آسائش، بعد ضراء، بعد تکلیف کے، مست پہنچتی ہے اس کو، چھو گئی اس کو، لیقولن، البتہ ضرور کہیں گا، ذہبہ دور ہو گئی، السیئات تکلیفیں، انی مجھ سے، انہ بے شک وہ، لفریح فخور، البتہ خوش ہونے والے ہیں، اور فخور بہت فخر کرنے والے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ، اور ہاں پہلے یہی آیت لیتے ہیں. تو یہ جو دو آیت ہے نا، اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو کیفیات اور نفسیات کا ذکر کیا ہے. اور وہ کیا ہے دو کیفیات؟ تو یہاں آیت میں ہی دیکھیے کہ لیوس کفور، البتہ مایوس ہونے والا، اور شدید ناشکرا. لیوس کفور، دو کیفیات کا ذکر ہے یہاں. ہاں، ایک پہلی کیفیت کیا ہے کہ مایوس ہونے والا اور شدید ناشکری کرنے والے، لیوس کفور. تو یہ کون لوگ، اور کس وقت انسان اس نفسیات میں مبتلا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو نعمت دے کر پھر اسے کسی سبب، ہے نا، جب اللہ تعالیٰ تو نعمتیں دیتا ہے الحمدللہ، تمام رزق نعمتیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن کسی سبب پھر اللہ تعالیٰ جب اسے چھین لیتا ہے یا اسے کوئی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو فوراً انسان کیا کہنے لگتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی تمام جو رحمت ہے نا، جو پہلے اس کو نعمت، یعنی سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی رحمت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی نا امید ہو جاتا ہے. یہاں دیکھیے پہلا لفظ جو آیا نا، آپ لوگ نوٹس پہ دیکھیے، اور آیت میں بھی، لیئوس، البتہ وہ مایوس ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی نا امید ہو جاتا ہے، یعنی اس کی امیدیں ساری ختم ہو جاتی ہے کہ ہاں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، نا امید ہو جاتا ہے بالکل. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کفور، کیا شدید جو ہے وہ ناشکرا ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی پچھلی جتنی بھی نعمتیں اس کو ملی تھی، جتنے اس نے اچھے دن، خوشی کے دن گزارے تھے، جب تک وہ نعمتیں اس کے پاس تھی تو وہ سب بھول جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتا ہے. اور پھر دوسری، اس کو اور ہم لوگ انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے اور اس کے ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے ابھی دوسری کیفیت دیکھ لیجیے. یہ ایک کیفیت تھی، ہاں کیا ایک کیفیت تھی؟ نا امیدی اور ناشکری، ہاں سخت مایوس ہونا اور ناشکری کرنا. اور دوسرا لفریح فخور. تو یہ یعنی کب ہوتی ہے ایسی کیفیت؟
کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو مصیبت سے نجات دیتا ہے، بیماری اور تکلیف کے بعد صحت اور محتاجی کے بعد خوشحالی سے نوازتا ہے، تو کہنے لگتا ہے کہ اب تو آرام اور راحت ہے، اور اس خوشحالی میں وہ ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اور نعمتوں کے ملنے پر ایسا اترانے اور فخر کرنے لگتا ہے۔ یہاں دیکھیے جو دوسری ہے نا، لفریح فخور، دیکھیں البتہ خوش ہونے والا، فارح جو ہے نا اترانے والا، فخور اور فخر کرنے والا۔ تو کیا یعنی یہ کیسی کیفیت ہے کہ یعنی جب نعمت ملتی ہے تو وہ اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس یعنی اس جو یہ دو قسم کی نفسیات یا کیفیات کا ذکر ہے انسان کے، یعنی انسان جو ہے وہ خوشی غمی میں انسان کے ذہنی اور جذباتی، یعنی جذباتی جو حالات ہیں نا وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ یعنی کس طرح چینج ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے نا بار بار وہی سوچنے لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ، ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ، ایسا کیوں ہوا۔ یعنی اگر کوئی بھی اس کو تکلیف پہنچی رہیں گی تو بار بار وہی ذہن میں وہ سوچتا رہے گا۔ اور پھر جسمانی حالت بھی اس کی جو چینج ہوتی ہے ہو جاتی ہے۔ جسمانی حالت چینج ہوتی ہے یعنی کیا، وہ اس کے اندر ایک کمزوری سی آنے لگتی ہے۔ یعنی اس ٹائپ کے جو لوگ رہتے ہیں نا کہ یعنی غم اور خوشی میں، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا نہیں یہ کوئی مخصوص لوگ نہیں ہے، ہاں انسان ہے نا، تو انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کے ساتھ یہ خوشی بھی ہوتی ہے، غمی بھی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات ایسے کیفیات آتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جسمانی حالت بھی اس کی چینج ہو جاتی ہے، اس کے اندر کمزوری آتی ہے۔ اور یہ کمزوری کیوں آتی ہے؟ اگر ایمان نہیں مضبوط ہوگا اور اس کا اللہ سے امید زیادہ یعنی وہ نا امید ہو جائے گا تو اس کو کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، اور اس کی مصروفیات بھی چینج ہو جاتی ہے۔ یعنی مصروفیات چینج ہو جاتی ہے، یعنی جس طرح یعنی وہ مصروفیات چینج ہوتی ہے، یعنی وہ جو نیکی کے کام کر رہا تھا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اس کی مصروفیات بھی، پہلے وہ نیکی کے کام کر رہا تھا، پھر جب کچھ آزمائش آئی تو وہ نیکی اس نے چھوڑ دیا کہ نہیں میں تو اتنا نیکی کرتا تھا، یا میں تو اتنی نیکی کرتی تھی، میں تو اللہ کی رضا کے کام کر رہی تھی، تو پھر کیوں میرے اوپر ایسی مصیبت آئی، اور وہ نیکی کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کا ذکر سورہ المعارج میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الانسان، پلیز میوٹ کیجئے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا۔ کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، سورہ المعارج آیت نمبر 19 اور 20۔ یعنی کیا ہے کہ بے شک کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، اور جب اسے شر پہنچتا ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو اس کا حوصلہ کم ہے، ہلوعا کیا ہے؟ کم حوصلے والا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا، یعنی انسان جو ہے نا وہ کم حوصلے والا ہے، جلد باز ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، یعنی جب بھی اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، شر پہنچتا ہے تو جلدی سے گھبرا جاتا ہے۔ یعنی پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ جلدی سے گھبرا جاتا ہے۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے ان آیات میں کہ کچھ لوگ تکلیف آنے پر بالکل نیگیٹو ہو جاتے، یعنی ان کی تھنکنگ بھی نیگیٹو ہوتی ہے، ان کی ایکٹیویٹی بھی ساری نیگیٹو ہوتی ہے، یعنی پہلے جو نیکی کرتے تھے وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کوئی بیماری آئی، یعنی فار ایگزامپل کوئی بیماری آئے، کسی کی جاب چلی گئی، کوئی اللہ نہ کرے اللہ سب کے اہل و عیال کو خیر و عافیت کے ساتھ اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے اور مرتے دم تک ساتھ نصیب فرمائے، یعنی ایسی کچھ جانی مالی کچھ نقصان ہو گیا تو جو ہے وہ انسان ایک دم سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے، اور بعض یعنی ہوپ ہی ان لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے، یعنی اتنے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اتنے بدگمان ہو جاتے ہیں، یعنی پوری امید ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چھوڑ دیتے، اور پھر بعض لوگ جو ہے وہ سوسائڈ بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ سوسائڈ کرنا جو ہے وہ حرام ہے نا، اپنی جان دینا، کیونکہ تو اپنی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو اتنے یعنی وہ اس کے شکار ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو امتحان جو ہوتا ہے نا، یعنی کوئی بھی چیز دینے کے بعد جو اللہ تعالیٰ چھینتا ہے، یا کوئی بھی تکلیف آتی ہے، یا کسی کے ذریعے، چلے بڑی تکلیفیں نہیں، ہم لوگ تو ایک دوسرے کی باتوں سے ہی اتنے اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ کسی نے کچھ کہا تو وہی سوچتے بیٹھیں گے ہاں اس نے ایسا کیوں کہا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ جو بھی یعنی انسان کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے جو بھی ہم لوگوں کو تکلیف آتی ہے، تو یہ اپنے امتحان کا ٹائم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں پھر ہمیں چیک کرتے ہیں
کہ دیکھتے ہیں کیا اب یہ امتحان کے وقت کیا کرتے ہیں، کیا کرتا ہے بندہ، کیونکہ یہی اصل جو ہے نا یعنی انسان کی حقیقت ہے نا اسی وقت کھلتی ہے۔ ویسے تو انسان ایک نیکی کے عمل کرتے رہتا ہے جب تک حالات سازگار ہے، لیکن جیسے ہی تو کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر وہ نیکی کی جگہ وہ بدی میں بدل جاتی ہے، تو زبان سے کچھ ایسے کلمات نکالتا ہے، جزا فضا کرتا ہے یا نیگیٹو ریئیکشن کچھ نہ کچھ شو کرتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے وہ مومن کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ یعنی انسان کتنا صبر کرتا ہے، تقدیر پر کتنا ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین کرتا ہے اور کتنا جو ہے وہ صبر کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں آزمائش یعنی آزمائش آتی کیوں ہے؟ اچھا یہ ہم ایک پوائنٹ لکھنا اس میں بھول گئے نوٹس میں، پلیز آپ لوگ اپنے نوٹ بک میں لکھیے سے آزمائش کیوں آتی ہے۔ ہاں آزمائش کیوں آتی ہے؟ تو آزمائش لوگوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آتی ہے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ لوگوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اور ان کی ایمان کی حالت معلوم کرنے کے لیے کہ کس کا کتنا ایمان ہے، تو اس کے لیے آزمائش آتی ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں جیسے کہ سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے، تو جب سونے کو گولڈ کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جتنی بھی وہ امپیورٹی جو ہے نا وہ پوری نکل جاتی ہے، تب جا کے وہ پیور گولڈ ہوتا ہے نا، اور اصل جو قیمت ہے اس وقت پتہ چلتی ہے نا اس کی کہ وہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آزماتے ہیں اپنے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کہ انسان جو کہتا ہے مومن ہے میں ایمان لایا تو اس پر ایمان کتنا ہے۔ تو یہ ایک بات سمجھ میں آئی کہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ ہاں اور پھر ابھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ نعمتوں کے ملنے پر پھر کیا ہوتا ہے، کہ دوسرا جو کردار تھا نا کہ وہ ایک دم اترانے لگتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے، تو وہ کیا ہے کہ نعمتوں کا مل جانا جو ہے وہ یعنی جب اس کو نعمتیں ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، صحت ملتی ہے، کوئی کسی کی شادی ہے، کسی کو بچہ ہو گیا، کسی کو اچھا گھر مل گیا یا امتحان میں کامیابی ہو گئی، تو اس کے بعد بھی جو ہے نا اس کا رویہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے کہ ناشکری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے۔ یعنی جب خوشی ملتی ہے نا، جب نعمت ملتی ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں اپنا کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے یا فرما برداری کے کام کر رہا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ جب خوشی کے موقع رہتے تو ہم لوگ اپنا اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم لوگ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے کہ بعض دفعہ ناراض کرتے کہ ایسے کوئی ڈریس پہنے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، یا نمازوں کو چھوڑ دے کہ ہاں بھائی شادی ہے تو پھر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، میک اپ خراب ہوگا، یا جو بھی ہے جس کا بھی، یا ٹائم نہیں ہو رہا ہے یا کیا جو بھی ہے۔ تو یہ سارے جو ہے وہ امتحان کے وقت ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کیا کرنا چاہیے، خوشی کے وقت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ تو یہی یعنی دو کیفیت کی یہاں ذکر ہے، اور دونوں میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے کہ کون جو ہے وہ یعنی صبر کرتا ہے اور کون شکر کرتا ہے۔ دیکھیں پھر سوال ہوتا ہے کہ خوشی اور غمی میں جو مومن حقیقی جو مومن رہتا ہے نا اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ مومن کا جو رویہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ خوشی ملنے پر وہ کیا کرتا ہے، کوئی بتائے گا؟ نعمت ملنے اللہ پر تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتا ہے اور مصیبت پر صبر کرتا ہے۔ صبر جی کرتا ہے۔ شاباش، اور جب اس کو کوئی تکلیف غم پہنچی تو کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے نا، تو اور صبر کرتا ہے اور استقامت اختیار کرتا ہے، یعنی جو نیکی کے کام کر رہا ہے وہ کرتے جاتا ہے۔ تو یہی لوگ جو ہے وہ حقیقی مومن ہے نا، کہ جس کے بارے میں وہ حدیث بھی آئی نا، اور اپنی ہو گئی ہے وہ بہت ٹائم، تو اسی لیے وہ یہاں ہم نے نہیں لکھا کہ مومن کا معاملہ میم بھی عجیب مومن ہے۔ کی ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ مطلب اگر اس کو نعمتیں ملتی ہے تب بھی شکر کرتا ہے، اگر اس سے کچھ اسے حاصل نہیں بھی ہوتا ہے اس حالت میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جی بالکل بالکل صحیح، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ اس میں ہی میرے لیے خیر ہوگا۔ جزاک اللہ خیر نازیہ۔ اچھا تو یہ وہ جو مومن والی حدیث تھی نا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب اس کو راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اور جب کوئی تکلیف ملتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو اس میں بھی کیا ہے، مومن کے لیے خیر ہے۔ تو یہ مومن کا جو حال، مومن یعنی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا مایوس نہیں ہوتا، بلکہ مایوس کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، بتائیں گے آپ لوگ؟ کافر میم۔
جی کافر. اور اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 87 لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون کہ اللہ تعالیٰ کی جو اس سے رحمت سے مایوس وہی لوگ ہوتے کہ جو کافر ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو بھی حال ہو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے یعنی صبر اور استقامت مانگنا چاہیے اور خوشی نعمت ملنے پر صبر کرنا چاہیے. پھر آیت نمبر 11 ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات لیکن وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیا اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت اور اجر کبیر ہے. تو سبحان اللہ یہاں پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کہ جو نیکی یعنی تکلیف کے بعد بھی صبر کرتے ہیں اور صبر کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں یعنی صبر کرتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آگے نیکی نہیں کرتے بلکہ جو نیکی وہ کر رہے تھے یعنی کوئی بھی مصیبت آئی کوئی بھی تکلیف آئی کوئی بھی ان کو رنج غم پہنچا تو اس پر وہ یعنی وہ صبر کرتے اور اپنی جو نیکی کے کام کر رہے تھے نا اس کو کنٹینیو کرتے اس کو چھوڑ نہیں دیتے. تو ان لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے. تو یہاں یہی ہے کہ تکلیف ملنے پر صبر اور خوشی ملنے پر صبر کرنے والے مومنوں کے لیے یہاں اجر بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو تکلیف میں صبر اور استقامت اختیار کریں اور خوشی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں اور دونوں حالات میں عمل صالح کرتے رہے یعنی غم ہو یا خوشی ہو عمل جو نیک عمل کرتے تھے وہ کرتے رہے. ایسا نہیں کہ بھائی کچھ نعمت مل گئی یا خوشی کا دن ہے تو بس اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی چھوڑ دیے یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری چھوڑ کے نافرمانی کرنے لگے. نہیں بلکہ وہ جو عمل صالح وہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ ہے. تو اس کے لیے یعنی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اور کتنے لوگ مگر ایسے ہوتے کہ جو یعنی یہ جو امتحان کا وقت ہوتا ہے نا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے مگر کتنے لوگ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. لیکن کتنے لوگ جو ہے کہ وہ مشکل اور یعنی جو مشکل آنے پر مصیبت آنے پر جو ہے وہ صبر سمیٹتے رہتے اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو جزا فضا کرتے رہتے اور وہ سوچتے کہ کیوں ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کر رہی تھی تو ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. اور وہ جو ہے یہ ساری جو باتیں ہیں وہ شیطان کی طرف سے ایک طرح کا بہکاوا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صبر کی تلقین کی ہے. اور صبر کب کرنا چاہیے؟ جیسے حدیث سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے الصبر عند صدمۃ الاولی کہ صبر کب کرنا ہے؟ پہلی ہی چوٹ پر انسان کو صبر کرنا چاہیے. تو جو صبر کریں گا تو اور عمل صالح کرتے رہیں گے تو ان کے لیے یہاں بہت سے فائدے ہیں. اور اس میں سلیم جو ہے نا اس کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ سلیم جو ہے جن کا بیٹا فوت ہو گیا. یہ آپ لوگ پہلے بھی سن چکے بس ایک بار سرسری طور پر بتاتے ہیں کہ جب ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو ان کے شوہر آئے گھر پہ تو انہوں نے اسی وقت فوراً سے نہیں بتایا. وہ بیٹا بیمار تھا تو انہوں نے جو اپنے شوہر کو فوراً سے نہیں بتایا کہ ہاں بیٹا جو ہے وہ انتقال ہو گیا بلکہ اپنے شوہر کو کھانا دیے اور پھر جو ان کا شوہر کا جو حق تھا وہ حق ادا کیے. اور پھر صبح میں جب وہ ان کے شوہر جانے لگے تو سلیم نے کہا کہ کیا یعنی یہ ایک مفہوم ہے ہم بتا رہے ہیں کیونکہ سارا بھی پورا بتانے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے آپ کے پاس یعنی شوہر سے کہنے لگی سلیم کہ اگر کسی نے آپ کے پاس امانت رکھنے کے لیے دی ہے اور پھر اگر وہ واپس لے لے تو کیا آپ دے دیں گے؟ تو بولے کہ ہاں میں دے دوں گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ خوشی سے دوں گے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں میں خوشی سے دوں گا کیونکہ وہ تو امانت اسی کی تھی. تو پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹا جو تھا وہ اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے لے لیا. تو وہ بہت ان کو صدمہ ہوا یعنی بہت یہ ہوا. اور پھر وہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی کہ ایسے ایسے ان کی وائف نے کیا ہے نا یعنی غم ہوا یعنی بیٹے کی جدائی کا نا. تو گئے اور سوال کیے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں دی اور اس کی یعنی یہ دعا کی برکت تھی کہ ان کے یہاں ابھی ہم کو یاد نہیں مگر بہت زیادہ کثرت سے ان کے وہاں ماشاءاللہ سے اولاد ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور اولاد میں بہت برکت ڈالی. تو سبحان اللہ ایسے بھی لوگ رہتے ہیں نا کہ اس طرح بھی صبر کرتے. تو یہاں بس وہی صبر کی بات آئی ہے. ہاں تو
اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے صبر کے بارے میں نا، کہ اس کے جو اجر ہے، یعنی جو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف ہو، غم ہو، اس پر جو صبر کریں گا تو اس کا جو اجر ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مومن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب کوئی پریشانی، غم، فکر، دیکھیں پریشانی بھی جو ہے نا اس پر بھی اجر ہے، یعنی ایسا نہیں کہ بہت بڑی کوئی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کسی کو ابھی کتنے لوگ ہیں یہاں جن کی کیا کیا پریشانیاں ہیں نا، کسی کو کس کی طرف سے، کسی کو کس کی طرف سے، کسی کو جاب کی، کسی کو اقامہ کی، کسی کو اولاد کی ہوں گی، کسی کو کیا کیا پریشانی ہوں گی نا، تو ان سب کے لیے یہاں خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ حدیث میں آتا ہے مومن کو جب کوئی پریشانی، غم، فکر، تکلیف و مشقت اور حزن، مشقت بھی، ہاں جب کوئی چیز میں بہت مشقت کرنا پڑتی ہے تو وہ جو مشقت پہنچتی ہے نا اس میں بھی، اور حزن و ملال لاحق ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، یعنی کہیں جا رہے تھے ٹھوکر لگ گئی، کچھ ہوا تو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یعنی جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے پھر کیا ہے کہ صبر کرنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے، اور پھر نیکی کے جو کام ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، ایسا نہیں کہ نیکی کو چھوڑ دینا، نہیں بلکہ نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ پھر یہ کہ صبر کا مطلب کیا ہے، تو صبر کسے کہتے ہیں کہ انسان کا رویہ حالات اور نفسیات کے زیر اثر نہ ہو، یعنی کہ جیسے حالات ہوں گے ویسا اپنا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی حالات خراب آ گئے تو ہم لوگ بھی جو جیسا ہے ویسا ہی کریں گے، نہیں، اور نفسیات کے بھی زیر اثر نہ ہو کہ یعنی جیسا ہمارا نفس چاہے گا ویسا نہیں، بلکہ اصول کے زیر اثر ہو، یعنی حالات جیسے بھی ہو انسان کو حق پر قائم رہنا چاہیے، ناحق رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ناحق رویہ یعنی جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے، ایسے کوئی کلام ہم لوگ کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، اور نیگیٹو ری ایکشن سے بچنا چاہیے، یعنی خود کو کچھ تکلیف ہوئی تو جلدی سے دوسروں کو باتیں کرنے لگے، جلدی سے کچھ بھی ایسی بات نکالے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام نیگیٹو ری ایکشن سے محفوظ رکھے۔ یہی صبر ہے۔ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ بس یہاں تک یہ ختم کریں گے، یہ ایک ہی آیت، اور یہ جو نیکسٹ ہے وہ 3 آیت ساتھ میں ہے، تو وہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ ہاں، اور پھر صبر کے فائدے کیا بتائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق دیتے ہیں۔ اسی آیت سے دیکھیے، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے پھر اسے نیکی کے عمل صالح کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اور جو بے صبری کرتا ہے اس کے نقصان کیا ہے کہ بے صبری کی وجہ سے انسان نیکی کے یعنی بے صبری انسان کو نیکی کے راستے سے ہٹا دیتی ہے، یعنی اگر انسان بے صبراپن کرے گا تو کیا ہے جو نیکی کر رہا تھا وہ بھی چھوڑ دے گا، یعنی وہ یہی سوچتے رہیں گا کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا، اور وہ نیگیٹو ری ایکشن کریں گا، اور جو نیکی کرتا تھا وہ بھی چھوڑ دیں گا، اور مایوسی میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہوتا ہے، بدگمان ہوتا ہے، ہاں، اور ناشکرا اور گنہگار بنا دیتی ہے بے صبری۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے صبری سے بچائے، ہاں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے، اور مرتے دم تک ایمان پہ ثابت قدم رکھے، نیکیوں پر اللہ تعالیٰ کا یعنی جو بھی نعمتیں ملتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اور جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے سبحان ربی۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا، اور کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ جو آج جو ہم لوگوں نے جس طرح سے سٹارٹ کی ہے وہ آپ کو شیئر کر کے، اور کویشچن آنسر بھی اسی میں؟ میم پہلے اسٹاپ کر دے ریکارڈنگ۔ جی ہاں، اسٹاپ کیجیے، ہم بھول گئے، جلدی سے